کہ اس وقت کیا پالیسی بتائی تھی ایگزیکٹ جو میں بتا رہی ہوں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ گیس کے ہیٹر بند کیجئے, پیچھے سے وال بند کر دیجئے گا, بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیے گا, باہر جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی لگا لیں, بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, ایک بھول گئی تھی طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ پالیسی تھی, وہ پالیسی جو ہمیں پتہ ہے, جو کہ ایک عام میں گھردار خاتون, مجھے بھی پتہ ہے کہ گھر میں کچھ سکھ شانتی ہوگی تو بچے بھی سب چیزیں صحیح ہوگی, گھر میں یہ ہوگا یا بچوں کو جس طرح وہ کروں گی تو چوری چکاری بھی ہوگی اور کام بھی نہیں چلے گا. یہ کون سی پالیسی؟ وہ 76 بندے بٹھائے تو ہوئے, بتاؤ نا حل. ان سے تو بات کرتے ہوئے ویسے بھی جب وہ ہوتے ہیں تو سچ بتا رہی ہوں میری سٹی بٹی گم ہوتی ہے کہ میرے منہ سے کوئی الفاظ نکلے تو میرا نام نہ رکھ دیں. وہ خدا کے لیے بصد احترام افغان بھائیوں کو مجھے بولیں ہاتھ پکڑ کے بارڈر پہ چھوڑ کر آؤں میں, کہ یہاں پر تو اداروں کو تو مندر کا گھنٹہ سمجھ لیے, جو اٹھ رہا ہے بجا کر جا رہا ہے. ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک کہاں سے مضبوط ہوگا؟ کہ وہ جانے کب کون کسے کافر کہہ کے مار دے, شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. میرے بھائی صلاح الدین صاحب نے ابھی اسپیچ میں کہا کہ 22 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ عوام محفوظ نہیں ہے, پاکستان کا کوئی شہر محفوظ نہیں ہے. تو میں ان کے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ محفوظ ہے, فیصلہ محفوظ ہوتا ہے, ہماری عدالتوں کے فیصلے محفوظ ہیں, کوئی اور محفوظ ہو یا نہ ہو. تو اسپیکر صاحب, میں جو کل سانحہ ہوا ہے اس کی میں بہت زیادہ افسوس ہے. میں مذمت لفظ اس لیے نہیں استعمال کروں گی کیونکہ یہ جہاں جس جگہ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر عوام کے فیصلے ہوتے ہیں اور بڑے پاورفل سمجھا جاتا ہے, اور یہاں پر بیٹھ کے بھی اگر مذمت جیسا لفظ استعمال کروں تو وہ مذمت میرے اوپر بنتی ہے. اب مذمت نہیں, میرے خیال میں مرمت کی ضرورت ہے. تو اسپیکر صاحب, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر یہ جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک نے ذمہ داری قبول کی, دوسرے نے ذمہ داری قبول کی, تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر سہولت کار کون ہے. کل نوٹس زئی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ بہت عزت و احترام کے ساتھ اب ان افغان بھائیوں کا, میں بھائی نہیں کہہ رہی اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہر کسی کو برادر بنایا ہوا ہے, یا تو گڈ نیبر ہوتا ہے یا بیڈ نیبر ہوتا ہے, یہ بھائی بھائی نہیں ہوتا. تو ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کا انخلاء یہاں سے کر دینا چاہیے. ابھی مجھے نہیں پتا میری سندھ گورنمنٹ کیوں اتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے کہ کراچی پریس کلب میں وہاں پر افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے اور باقاعدہ دھمکیاں دی گئی. لاسٹ ٹائم میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتی ہوں کہ لاسٹ بڑی عید کے پہ ہم لوگ مطلب جو راستہ میں لے کر گئی ہوں کہ مجھے ہائی وے سے نہ گزرنا پڑے کیونکہ وہاں پر افغانیوں نے دنگا مچایا ہوا تھا. تو یہ تو ہم لوگوں نے خود کیا ہے, اور اب جتنی تعداد بتاتے ہیں اب تو ان کی تیسری اور چوتھی نسل جہاں پر جوان ہو گئی ہے, اتنے تو وہ ہے ہی نہیں. تو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو ایک اناؤنسمنٹ سنتے ہیں کہ آکسیجن کی کمی کی صورت میں ماسک آپ کے سامنے گر پڑے گا, جھٹکے سے کھینچ کر ناک اور منہ پہ رکھ لیجئے, اپنا ماسک پہننے کے بعد دوسروں کی مدد کیجئے. ہزاروں دفعہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں, لیکن یہ اس کو اگر ہم اپنے آپ پہ لاگو کر لیں کہ پہلے اپنا ماسک پہنیں پھر دوسروں کی مدد کریں, مجھے نہیں پتا ہم لوگ کیوں خدائے خدمتگار بن کے دوسروں کی مدد کرنے چل پڑتے ہیں. اب اتنا سارا کچھ کہنا تھا, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ سب کسی کی کوئی جذباتی تقریر بھی ہوئی, کسی نے ایسے بھی بولا تو وہ سب گڈمڈ ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب مجھے نہیں پتا یہ جنگ جو بھی ہے ان ملکوں کے بیچ میں کہاں جا کے ختم ہوگی, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ وفا کے ہیں نہ جفا کے ہوتے ہیں, یہ سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. ہٹلر سے لے کر آپ امریکہ جو افغانستان جنگ میں گیا آپ اس کو دیکھ لیں, اور ایون ہم لوگ جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ سب انا کی جنگ ہے. تو یہ کب ختم ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک 75 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ہم کوئی پالیسی ہی نہیں مرتب کر سکے. میں نے تو بچپن سے لے کر اب تک جو ایک ہی پالیسی مجھے پتا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. پھر یہاں پر آ کے پتہ چلا کہ اور پالیسیز بھی ہوتی ہیں, اگر صرف اسی کے اوپر عمل کر لیں تو کافی حد تک یہ معاملات اور یہ چیزیں سب سدھر جائیں. اور ادارے بہت محترم ہیں, میں تو اپنے الفاظ کا چناؤ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ بہت اچھے طریقے سے میں وہ بات کر لوں, لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہاں پر تو اداروں کو تو مندر کا گھنٹہ سمجھ لیے, جو اٹھ رہا ہے بجا کر جا رہا ہے. ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک کہاں سے مضبوط ہوگا؟ یہ ملک ویسے بھی ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, فیڈریشن ہے ہماری, فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی تو کیسے ملک مضبوط ہوگا؟
اور میں جو فیصلے کرنے والے ہیں یا اپنے ادارے ہیں بصد احترام ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب یہ سارا بوجھ ان سیاست دانوں کے کندھوں پر ڈالنا چاہیے، تاکہ یہ بھی جو بھی سیاہ سفید یا جو بھی غلط سلط ہوتا ہے ساری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئے. کیونکہ جس وقت چودھری نثار صاحب نے 50,000 ID کارڈ کینسل کیے تھے تو محمود اجگزئی صاحب نے بہت شور مچایا تھا، کیونکہ ان افغانیوں کو کارڈ دلائے تھے، کیونکہ ان کے حلقے میں تھے، ان کے ووٹرز تھے. اور کراچی میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان کی بستیوں کو ریگولرائز کروانے اور پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کرنا ہے جو کہ ان کے ووٹ چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ اب ان 4-5 لوگوں کے یا مٹھی بھر لوگوں کے فیصلے ہم پہ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کا کیا قصور؟ ایک طرف آپ مہنگائی کی ہم لوگ چکی میں پس رہے ہیں، اوپر سے دہشت گردی. ایک روٹی کھا لیں گے لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ جو باپ بھائی بیٹا گھر سے باہر گیا ہے وہ سلامت واپس آ جائے گا. اور آئی ایم سوری، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، ابھی مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مجبوری ہوگی ان کی 76 کی کابینہ، چلے کابینہ تو 38 کی ہوگی، باقی ایس اے پی ایم یہ سارا تام جام یہ وہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ دودھ کیوں نہیں دین دی؟ آپ نے کٹے کی رسی کم کریں تو دودھ تو سارا کٹا پی جاتا ہے، تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ مطلب ٹیکس میں دوں؟ میں تو پرسوں ایک ٹیشو کے باکس کے پیچھے 27 روپیز ٹیکس دیکھ کے میری آنکھیں کھل گئیں. بہت عرصے سے 4 سال سے میں یہاں پر ہوں، اتنا گروسری وغیرہ پہ توجہ نہیں دی تھی. ایک ٹیشو باکس پہ 27 روپے ٹیکس دے رہی ہوں، ٹیکس جاتا کہاں ہے میرا؟ تو پلیز یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس دہشت آپ نے کہا کہ اس کی کوئی وہ بھی بتا دیں کہ یہ جب تک احساس محرومی نہیں ختم ہوگا اس ملک سے دہشت گردی نہیں ختم ہو سکتی. سب سے پہلے اس احساس محرومی کو ختم کریں، انصاف اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو یہ دہشت گردی پہ ختم ہو جائیں گی. پلیز کسی دوسروں کی جنگ میں ہمیں نہ جھونکیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ بیرونی آقاؤں، ارے تو شروع سے ہم بیرونی آقاؤں کے تو اس میں ہیں، ہماری سیریز تو وہاں سے اپروو ہو کر آتی ہیں. امریکہ نے اجازت دے دی ہم رشیا سے تیل لیں گے. امریکہ یہ تو سب گولڈن ایگلز کے بچے ہیں، ہم تو آجوج موجود ہیں، ہماری زبان تو ان کو سمجھ نہیں آتی آگے بیٹھنے والوں کو. ان کے سارے جتنی بھی ہیں اولادیں یہ وہ سارا کچھ باہر، سب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، ان کی اجازت دی جاتی ہے. ہم تو ایسے ہی ہیں. تو پلیز مطلب ایسے وہ نہ کریں. میں بالکل بھی نہیں تنقید کرنا چاہتی، کیونکہ اپوزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات پہ ٹانگ کھینچی جائے. اب یہ موقع ایسا ہے کہ مل بیٹھ کے یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اور جیسے کہ مولانا اسد صاحب نے بولا کہ یہ جو پالیسیز وغیرہ یہ وہ ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی. وہ 15-20 لوگوں کو پتا ہو تو ہو، باہر جا کے وہ پوچھتے ہیں، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ نیشنل پالیسی. ایک دفعہ میں نے ایک سیکیورٹی پہ مجھے بلایا تھا اور جو کچھ میں نے وہاں سے سیکھا اس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے. وہ باہر آ کے میں نے بیان کی، پھر بہت کلاس ہوئی میری. اس کا لب و لباب میں نے جو سمجھا تھا وہ یہی تھا کہ پالیسی کا آپ کا مطلب کیا ہے. اب اس پالیسی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشی استحکام ہوگا تو وہ ملکی استحکام بھی ہوگا. یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو جب میں نے آ کے وہ پالیسی کو اپنے الفاظ میں واضح کر کے بتایا تو اگر آپ کہیں گے تو بتا دوں گی دوبارہ کہ اس وقت کیا پالیسی بتائی تھی. ایگزیکٹ جو میں بتا رہی ہوں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ گیس کے ہیٹر بند کیجئے، پیچھے سے وال بند کر دیجئے گا، بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیے گا، باہر جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی لگا لیں، بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ایک بھول گئی تھی طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ پالیسی تھی. وہ پالیسی جو ہمیں پتہ ہے، جو کہ ایک عام میں گھردار خاتون مجھے بھی پتہ ہے کہ گھر میں کچھ سکھ شانتی ہوگی تو بچے بھی سب چیزیں صحیح ہوگی، گھر میں یہ ہوگا یا بچوں کو جس طرح وہ کروں گی تو چوری چکاری بھی ہوگی اور کام بھی نہیں چلے گا. یہ کون سی پالیسی؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب یہاں پر اسپیکر صاحب مطلب آپ یقین نہیں کریں، اب یہاں پر آتے ہوئے شرم آتی ہے. مطلب آ کے تھوڑا سا بس اس طرح وہ ہو کے یوں کر کے بیٹھ کے کہ نہیں کہ احترام ہے، آپ کا ہے، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے سیوان کا ہے، کیونکہ میں یہاں پر آئی تھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ مسجد کے بعد سب سے مقدس جگہ یہ ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں نا یہاں پر کس طرح کیا چل رہا ہوتا ہے. مہنگائی کے بارے میں مطلب سمجھ نہیں آ رہی، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہم مہنگائی پہ قابو پائیں گے. وہ 76 بندے بٹھائے تو ہوئے، بتاؤ نا حل کا مہنگائی کا، بتائیں نا کہ مہنگائی کیسے قابو ہوگی. وہ کوئی بتاتے ہی نہیں ہے. اب وہ وزیر دفاع صاحب بھی نہیں ہے، ان سے تو بات کرتے ہوئے ویسے بھی جب وہ ہوتے ہیں تو سچ بتا رہی ہوں میری سٹی بٹی گم ہوتی ہے کہ میرے منہ سے کوئی الفاظ نکلے تو میرا نام نہ رکھ دیں. وہ
پھر چھوڑوں گی نہیں میں، یہاں نہیں، میں باہر پوچھوں گی. ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ اتنی زبانیں ہیں تو تھوڑی عزت، بھائی بچے ہیں ان بچوں کے لیے کہ بھئی وہ ماں کے لیے کوئی ایسے الفاظ بولے تو. اب وزیر داخلہ صاحب ہیں، اتنا وہاں پر ہوا ہے، وہ بہاولپور میں پارٹی کے لیے تقریر کر رہے ہیں. مطلب بس کر دیں، ابھی یہ کیا مطلب چل رہا ہے اس ملک کے لیے، خدا کے لیے رحم کر لیں. اور اس مہنگائی، مطلب عوام کو آپ مطلب ایک 15,000 کمانے والا کیا کرے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو جذبات بھڑکا رہے ہیں، تو پھر وہ تو اس کو تو کوئی بھی غلط راستے پہ لگا لے گا. قربانی دے دے گا وہ اپنے گھر بچوں کے لیے کہ لاؤ 50 لاکھ روپے دو اور بتاؤ مجھے. پہلے معاشی استحکام تو لے کر آئیں، اپنے خرچے کم کر دیں، اپنا کٹ لگا دیں. اس دن وزیر صاحب جی ٹی وی پہ بول رہے 30% پیٹرول کم کیا ہے، اور 4 سال یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پیسوں سے پیٹرول نہیں ڈلوا رہے تھے. آئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے سب کچھ، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے سب کچھ نہیں لینا، ہم سب نے عوام کے لیے وہ کرنا ہے. لیکن عوام کہیں ہے ہی نہیں. تو بس اور مطلب ایسا کچھ میں نے وہ تو نہیں کہنا تھا. باقی آغا رفیع اللہ صاحب آپ بہت محترم ہیں، وہ اتنے سینئر تھے، تکلیف کا لفظ نہ استعمال کرتے، بول دیتے آپ کو کیا مسئلہ ہے. انہوں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا. اور جنرل ضیاء کی باقیات ان کے ساتھ تو آپ بیٹھے ہیں، اور ڈیڈیز بوائے بھی ہیں یہاں پر. بس ٹھیک ہے اسپیکر صاحب، بس مجھے یہی کرنا تھا کہ آپ پلیز، مذمت بہت ہو گئی، اب مرمت ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہمیں پتہ چلنی چاہیے. یہی نہیں کہ اس کے اوپر الزام، اس کے اوپر الزام، اور یہ سب چیزیں واضح ہونا چاہیے. اور خدا کے لیے بصد احترام افغان بھائیوں کو مجھے بولے ہاتھ پکڑ کے بارڈر پہ چھوڑ کر آؤں. میں بارڈر فینس لگ رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ سب کہاں پر ہے؟ کوئی بھی آ کے وہاں پر کراچی تو ڈر لگتا ہے باہر نکلتے ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سندھ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. بس شکریہ. آپ انشاءاللہ پھر کبھی. تھینک یو.